إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. محترم हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना बुज़ुर्गी बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अपनी सारी मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ ज़ात है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से खुतबा जुमा के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस खुतबा जुमा में जिस मौजू के तहत इस मुख्तसर वक्त में मैंने जो मुनासिब समझा, जो मौजू आपके सामने ले खड़ा हुआ हूँ, वो मौजू है अल्लाह की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत आफ़ियत और सुकून की नेमत। आफ़ियत और सुकून की नेमत क्या है और अहादीस में और क़ुरानी आयात में इन चीज़ों की तरफ कैसे तवज्जो दिलाई गई है और इस नेमत की अहमियत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान किया है, इन चीज़ों से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह
ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ باتیں انشاءاللہ حالات حاضرہ سے متعلق ہوگی۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ، کیا تم نہیں دیکھتے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمینوں میں ہے اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی تم پر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات پر غور کریں یا نہ کریں، لیکن خاموش زبانی ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی طرف سے اپنے فضل سے بے شمار نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کر رکھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت ہے، عقیدہ توحید کی نعمت ہے، لیکن ہدایت اور عقیدہ توحید کی نعمت کے بعد دوسری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ عافیت ہے، سکون ہے، چین سے رہنا ہے، اور عافیت اور سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو آپ کو دیا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے اوپر آسمان و زمین کی ساری نعمتوں کو نچھاور کر دیا ہے۔ انسان پوری زندگی اگر اس کو شمار کرنا چاہے، انسان اگر پوری زندگی اس کو گننا چاہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو زندگی بھر کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو۔ میرے بھائیو، اطمینان اور عافیت کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان اور عافیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ عافیت میں ہیں، آپ صحت اور تندرستی کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، آپ عافیت میں ہیں، آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہے، آپ عافیت میں ہیں، آپ کی مال و دولت محفوظ ہے، آپ عافیت میں ہیں، آپ کے اولاد نیک اور صالح بن گئے ہیں، آپ عافیت میں ہیں، آپ ہر قسم کی بیماری سے، الجھن سے، دکھ سے، غم سے، رنج سے آپ محفوظ ہیں، آپ عافیت میں ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کا یہ انعام کم نہیں کہ ہماری عزت و آبرو داؤ پر نہیں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کا ٹینشن نہیں ہے، اطمینان اور چین کی ہم نیند لے رہے ہیں، اطمینان اور سکون سے اپنے علاقے اور اپنی بستیوں کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ کیا اللہ کا یہ انعام نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عافیت نہیں؟ بالکل عافیت ہے۔ لہذا ترمذی کی صحیح روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیا کہ اگر اللہ سے تمہیں مانگنا ہے، اللہ سے تمہیں سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے عافیت کے بارے میں سوال کرو، سکون اور عافیت کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ رب العالمین تمہیں عافیت عطا کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ بتاؤ کہ کون انسان ہے جو عافیت نہیں چاہتا ہے؟ ہر انسان عافیت چاہتا ہے۔ آپ کسی سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہر آدمی آپ سے، ہم سے کہتا ہے بھائی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرو، عافیت کے لیے ہمارے حق میں دعا کرو۔ ہر انسان اس کا ضرورت مند ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھلائیں، آپ مجھے کچھ دعا سکھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دعا سکھلائی وہ یہ کہا کہ وَاسْأَلِ اللَّهُ الْعَافِيَةَ، اللہ رب العالمین سے آپ عافیت کا سوال کریں،
اللہ رب العالمین سے آپ عافیت مانگے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھایا. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور پھر آ کر کے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھلائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہی کہ آپ اللہ سے عافیت طلب کیجئے. میرے بھائیو، عافیت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جس کا جان، جس کا مال، جس کی عزت و آبرو، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر محفوظ ہو، وہ انسان عافیت میں ہے. دنیا کے اندر مال و دولت عافیت کا سبب نہیں ہے. ضروری نہیں کہ مال و دولت ہو تو انسان کو عافیت ملتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے معمولی جھوپڑی کے اندر بھی، جن کے پاس مال و دولت، بنگلہ گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ سکون و اطمینان اور عافیت کی زندگی گزارتے ہیں. اور کبھی کبھی انسان کے پاس سارا دولت، مال و دولت، بنگلے گاڑیاں رہتے ہوئے بھی انسان اس کے اندر سکون و عافیت محسوس نہیں کرتا. تو لہذا جو انسان دنیا کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اصبح منکم آمینا، کہ جو انسان امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، سکون کی نیند اور چین کی نیند لیتا ہے، وہ انسان بڑا انسان ہے دنیا کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان کے پاس امن ہو، جس انسان کے پاس، اللہ کے رسول نے کہا معافن فی بدنہ، وہ صحت مند اور تندرست ہو. اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعِنْدَهُ قُوتِهِ يَوْمِهِ، ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہو. یعنی ایک انسان جو امن اور شانتی کے ساتھ صبح کرتا ہے، صحت مند اور تندرست ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا پرسکون انسان ہے، وہ سب سے عافیت والا انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے. میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اور آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کے جو اذکار ہیں، بہت پیارے اذکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، یا ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے، یا ہمیں اس کی معنی اور مطلب معلوم نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری دعاؤں میں آپ نے عافیت کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. آپ نے عافیت کا تذکرہ کیا ہے بار بار. آپ دیکھیں صبح شام کی چند ایک دعاؤں کا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں، آپ ضرور ان دعاؤں کو یاد کر لیں. آج کی خطبے کا میسیج اور پیغام لے کر کے آپ جائیں یہی، اور ان دعاؤں کو یاد کر کے معنی کے ساتھ کبھی آپ تنہائی میں پڑھ کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اس دعا کو 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. بڑی آسان دعا ہے، آپ نے بہت بار سنے ہوں گے علماء کی زبانی. دعا یہ ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہ تو میرے جسم کے اندر، میرے بدن کے اندر اللہ تو عافیت عطا فرما. اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میری سننے کی جو کان ہے جس سے میں سنتا ہوں، اللہ اس میں تو عافیت عطا فرما. اللہم عافنی فی بصری، اللہ تو میری آنکھ کے اندر اللہ تو عافیت عطا فرما جس سے کہ میں دیکھتا ہوں. لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں تجھ سے ہی رب العالمین مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگا کرتے تھے، صبح میں 3 بار پڑھتے، شام میں 3 بار پڑھتے. آپ بتاؤ میرے بھائی، اس کے پڑھنے میں کوئی وقت لگتا ہے کیا اس کے پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے؟ آپ اللہ سے ہر دن اگر عافیت کا سوال کریں گے تو آپ پرسکون رہیں گے، عافیت کی زندگی آپ گزاریں گے. لہذا ان دعاؤں کو آپ پڑھیں آج سے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اور ایک دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تفصیل بیان فرمائی، یعنی بڑی لمبی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ.
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو درگزر کی۔ اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہے، انسان ہونے کے ناطے سے اللہ تو مجھے عفو درگزر کر دے، مجھے معاف کر دے پروردگارا۔ اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ تو مجھے معاف بھی کر اور تو مجھے عافیت بھی اللہ رب العالمین تو مجھے نصیب فرما، عافیت بھی تو مجھے عطا فرما۔ پھر کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین تو مجھے عافیت دے۔ جس انسان کو دنیا اور آخرت میں عافیت مل گیا وہ انسان کامیاب ہے، کامیاب ہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ اے اللہ تو مجھے عافیت نصیب فرما دین کے معاملے میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دین کے معاملے میں عافیت دے، دنیا کے معاملے میں عافیت دے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ دین کے معاملے میں آپ کا ایمان سلامت ہے، آپ عافیت میں ہیں۔ آپ نے شرک کر دیا، آپ کے عقیدے میں شرک داخل ہو گیا، آپ پریشانی اور گھاٹے اور نقصان اٹھانے والوں میں آ گئے۔ آپ نے بدعت و خرافات کے کام کیے، آپ کی زندگی سے عافیت ختم ہو گئی۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کی زندگی سے عافیت ختم ہو گئی۔ دین کے اعتبار سے آپ نے دوسروں پہ ظلم کیا، آپ کی عافیت ختم ہو گئی، آخرت میں سزا ملنے والی ہے آپ کو۔ آپ نے دوسروں کے حقوق حق مارے، آپ نے اپنی عافیت کو ختم کر لیا۔ تو لہذا آپ اگر ان کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو گویا آپ کا دین محفوظ رہتا ہے، آپ عافیت میں رہتے ہیں۔ جو آپ نے اللہ سے سوال کیا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ فی دینی و دنیای، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اپنے اہل و عیال کے حق میں بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے اہل و عیال کو بھی عافیت عطا فرما، اہلی و مالی، اور میرے مال کو بھی تو محفوظ رکھ۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے تعلق سے بہت پریشان ہوتے ہیں، یا بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی زندگیوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں کی وجہ سے عافیت ان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ دعا کر رہے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سے آپ اپنے مال، یعنی انسان کبھی بڑی محنتوں سے مال کماتا ہے لیکن وہ مال کبھی ضائع ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو مال اس کے حق میں فائدہ مند نہیں ثابت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو مال میں نے کمایا ہے اس مال کو تو میرے حق میں نفع بخش بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے، وہ مال میری دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم استر عوراتی، اللہ میرے بہت سارے گناہ اور غلطی بھی ہے، اللہ انسان ہونے کے ناطے سے اللہ اس پہ پردہ ڈال دے، اس کو چھپا دے پروردگارا۔ لوگوں کے اندر تو مجھے بدنام نہ کر، لوگوں کے اندر بدنامی سے اللہ میری حفاظت فرما، میری عزت و آبرو کی حفاظت کر دے، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے پوری دنیا مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ جس کو عزت دے دے، جس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، پوری دنیا اس کو کھولنا چاہے تو نہیں کھول سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہم استر عوراتی، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وآمن روعاتی، اللہ زندگی کے اندر کچھ چیزوں سے میں ڈرتا ہوں، خوف زدہ ہوتا ہوں۔ آنے والے فیوچر میں بیماری کا ڈر ہے، آنے والے فیوچر میں غربت کا ڈر ہوتا ہے، تنگ دستی کا ڈر ہوتا ہے، دشمنوں کا ڈر ہوتا ہے، میرے مخالفوں کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ڈر کو اور خوف کو اللہ تو میرے دلوں سے نکال دے اور تو مجھے محفوظ فرما پروردگارا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم احفظنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ، میرے دائیں میرے بائیں میرے آگے میرے پیچھے ہر طرف سے اللہ تو مجھے عافیت دے اور تو میری حفاظت فرما۔ تو لہذا آپ ارادہ کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صبح اور شام اپنے اذکار کے اندر ان دعاؤں کو آپ شامل کیا کریں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کا کہاں تک خیال کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ دشمنوں سے جنگ ہونے والی ہے، جنگ کے وقت بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا سامنا دشمنوں سے نہ ہو، مدبھیر دشمنوں سے نہ ہو، ان سے مدبھیر کیے بغیر اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمارے معاملے کو حل کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، عافیت کو پسند کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان کو جایا کرتے تھے، آپ اور ہم قبرستان کو کبھی کبھی جائیں، اس کی زیارت کریں، اس سے ہمیں موت یاد آتی ہے، اپنا آخری ٹھکانہ ہمیں یاد آتا ہے، اور ہمیں دنیا کی بے بسی اور عارضی پن ہم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ قبرستان کا دیدار کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو سختی ہوتی ہے وہ نرمی میں بدلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی جب جاتے تھے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ قبرستان کے اندر آدمی کو زیادہ ڈائریکٹ داخل نہیں ہونا ہے، بلکہ دعا پڑھ کے داخل ہونا چاہیے۔ آپ کیا دعا کرتے تھے؟ آپ کہا کرتے تھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ یہ لوگ جو قبرستان کے اندر دفن ہو چکے ہیں مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ پھر کہا کرتے تھے اللہ کے رسول وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ان قریب ہم تم سے ملنے والے ہیں، یعنی تم دنیا سے پہلے آ گئے، اب ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم برزخی زندگی میں زندگی گزار رہے ہو، ہم دنیا کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن، آج نہیں کل، ہم تمہارے یہاں آنے والے ہیں، یہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اسأل اللہ لکم ولکم العافیہ، اسأل اللہ لکم ولکم العافیہ، کہ اللہ رب العالمین سے ہم ہمارے لیے اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے کیا کر رہے ہیں؟ عافیت کا سوال کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں عافیت سے رہیں اور تم عالم برزخ کی زندگی میں عافیت سے رہو، یہاں تمہیں بھی عافیت کی ضرورت ہے، عذاب قبر سے تم محفوظ رہو، عذاب قبر سے اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کا سوال اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے تھے، کافی بیمار تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ عیادت کرنے کے لیے مریض اور پیشنٹ کو ہم کو آپ کو جانا چاہیے، شریعت نے اس بات کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بہت بیمار تھے، کافی بیمار اور کافی کمزور ہو گئے تھے، جسم کے اندر سے طاقت و قوت ختم ہو گئی تھی، کافی کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے، بالکل کمزور ہو گئے تھے، کافی ضعیفی کے عالم، یعنی اتنی نحیف ہو گئے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تم اللہ رب العالمین سے کوئی چیز کے تعلق سے دعا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تو آخرت میں جو مجھے سزا دینے والا ہے تو مجھے دنیا میں سزا دے دے۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، یعنی وہ صحابی اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تو آخرت میں میرے کسی گناہ کا جو تو سزا دے گا، اللہ تو مجھے مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے دعا نہ کرتے، کیا اچھا ہوتا کہ تم اس طرح سے دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ کیوں نہ تم اللہ رب العالمین سے آخرت اور دنیا دونوں جگہ پر عافیت کے بارے میں اللہ سے سوال کیے؟ اگر تم عافیت کے تعلق سے سوال کیے ہوتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا، اور آپ یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے درمیان بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بڑے اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، بڑی جامع دعا ہے قرآنی آیات میں سے۔ آپ دیکھیں بہت سارے مفسرین نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو مجھے بہتر دنیا عطا فرما، حسنتن کی جو تفسیر بہت سارے اہل علم نے جو کیا ہے وہ حسنتن سے مراد کہتے ہیں کہ عافیت ہے، عافیت اللہ رب العالمین تو عطا فرما۔ یہ اہم نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کو اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر عافیت اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے وہ نعمت ہم سے نہ چھینے۔
نہ ختم ہو، اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس کو برقرار رہنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک، کہ اللہ تو نے جو نعمت دے رکھا ہے اللہ یہ نعمت نہ چھین، عافیت کی نعمت، صحت کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اہل و اولاد کی نعمت، ایمان اور عقیدے کی نعمت، اللہ ان چیزوں کو مجھ سے نہ چھین پروردگارا، ان چیزوں کو باقی رکھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے اس کے باقی رہنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیمار اور پریشان حال انسان کو اگر آپ دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بیمار زدہ انسان ہے، کوئی کسی نعمت سے محروم انسان ہے، تو آپ جب اس کو دیکھتے تو آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ سامنے والے کو تو نے ایک پیر سے محروم کر دیا ہے، تو نے سامنے والے کو ایک آنکھ کی نعمت سے محروم کر دیا ہے، الحمدللہ الذی عافانی، اللہ تو نے ان چیزوں سے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فضیلت دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس دعا کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بہرحال دنیا کے اندر جن لوگوں کی زندگیاں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی مصیبتیں، آزمائش، دکھ، رنج، غم آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو سکون ہی سکون مل جائے یا ہر انسان کو خوشی خوشی مل جائے، ایسا ناممکن ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان تمام حالات میں انسان کو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اگر اس کو ان اصابت ذرہ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اس پہ صبر کرے تو انعام ہے، اور اگر اسے خوشی لاحق ہو اور اس پر وہ شکر ادا کرے تو انعام ہے۔ بہرحال مومن کا معاملہ ہر حال میں، ہر صورت میں اس کے لیے اجر و ثواب ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یصب منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کبھی کبھار اپنے بندوں میں سے کسی کو تکلیف، پریشانی اور آزمائش کے اندر مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ اس کو درجات اس کا بلند کرے، یا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو گناہ اور اس کی جو نافرمانی ہے ان کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کا کفارہ بنا دے۔ تو لہذا بندہ مومن دنیا کے اندر اگر سکون و اطمینان اسے نہ ملے، دکھ اور تکلیف ہی اگر اسے ملے تو افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنانے کے لیے ایسا کیا ہے، یہ کفارہ ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے انہیں برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اور آپ کیا ہے، کسی انسان کو بیماری لاحق ہو گئی، کسی انسان کو کچھ نقصان ہو گیا، کسی انسان کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا دنیا کا بہت ظالم شخص ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ کبھی کبھار انسان بہت اچھا ہوتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جو دنیا میں آزمائے گئے، چاہے بیماری کی شکل میں، یا اولاد ان کا چھین لیا گیا، یا نعمتیں ان سے لے لی گئی، یا مال و دولت میں ان کا نقصان ہوا، یا کسی اور معاملے میں انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کل اتنا بڑا انعام دے گا، اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دے گا کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو چین اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان کے انعامات کو، ان کے ریوارڈ کو، ان کے ایوارڈ کو دیکھ کر کے دل کے اندر وہاں پہ حسرت کریں گے، اے کاش دنیا میں اگر ہمارا بھی امتحان ہوا ہوتا تو آج ہمیں بھی یہ انعام ملتا، اے کاش ہماری دنیا کے اندر جسم ٹکڑے کر دیے گئے ہوتے، دنیا میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج ہم کو یہ انعام ملتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے پاس ان لوگوں کے لیے انعام بھی بڑا عظیم ہے اور اس کا بدلہ بھی بڑا عظیم ہے۔ تو لہذا باتیں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اختصار کرتے ہوئے بس یہ گزارش ہے کہ جو
دعائیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ امن اور شانتی اور سکون کی اور عافیت کی زندگی ہم گزاریں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو آپ یاد کریں، یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ المستعان زندگی کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو، تمام عالم اسلام کو اللہ عافیت اور سکون اور ایمان کی نعمتوں والی زندگیاں نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ اور ہم عافیت کے تعلق سے باتیں سن رہے تھے، لیکن جب ہم حالات حاضرہ پر نظر ڈالتے ہیں، اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے تقریباً مہینوں سے یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، جن کے اوپر یہودی اسرائیلی فوج کس طرح کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، انہی کے علاقے، انہی کی زمین قبضہ کر کے آج انہی کے اوپر کیسا ظالمانہ رویہ، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ یہودی قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے۔ یہ یہودی قوم ایسی قوم ہے جس قوم کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے ملائکہ کی لعنت، اور ہر وقت یہ مغضوب قوم ہے۔ ہر نماز میں ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس قوم کے اوپر اللہ کی لعنتوں کو ہم بھیجتے ہیں۔ لہذا یہ ایسی بزدل اور بدبخت قوم ہے جس نے ابتدا سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی اپنے دلوں کے اندر انہوں نے لے کر کے رکھی ہے۔ لہذا یہ یہودی قوم مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، بہت بڑے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کو کئی مرتبہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، تو اندازہ کریں کیا اس امت کے ساتھ ان کی وفاداری ہو سکتی ہے؟ کیا اس امت کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری دشمنی میں سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین اور سخت دل اگر کوئی اس روئے زمین پر ہیں تو وہ یہودی قوم ہے، وہ یہودی قوم ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ لہذا آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کرنے کی انہوں نے کئی کوششیں کی۔ ایک مرتبہ آپ کو بٹھا دیا اور اوپر سے آپ کے اوپر پتھر گرانے والے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ یہودی قوم آپ کے ساتھ ایسا کرنا چاہتی، آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ ایک مرتبہ یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں گوشت میں زہر ملا کر کے آپ کو کھلایا، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ الغرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ یہودی قوم ہمیشہ ذلیل و خوار رہی ہے، اور ان کے پاس جب رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ننگے پیر، ننگے جسم، ننگے سر جب بھٹک رہے تھے تو ان فلسطینیوں نے انہیں سہارا دیا تھا۔ اور آج انہی مقدسات میں سے یہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے ہر مسلمان کا قلبی تعلق ہے، دلی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی تھی، اور وہیں سے ساتوں آسمان کا آپ نے دورہ کیا تھا۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان مقدسات کی محبت ہے اور محبت رہے گی، کبھی یہ محبت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ان فلسطینیوں کو آپ دیکھیں جن کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے دل کے اندر درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن ایک جسم اور جان کی طرح ہے۔ جیسے ایک جسم کو اگر کوئی تکلیف لاحق ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کراہتا ہے۔ لہذا دنیا کے کسی بھی کونے
میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو، ہر مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ ان کی مدد کر سکیں، لیکن اللہ نے ایسا راستہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کھول رکھا ہے جس کے اندر ہر مسلمان، مرد و عورت، بچہ بچہ ان کے حق میں دعا کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا کا راستہ ہے۔ ان کے حق میں اللہ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے ان کی یہ زندگی جو سکون و اطمینان سے خالی ہے، خوف کے اندر وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر ہزاروں بچے سمجھیے ابھی تک سمجھیے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں، ہزاروں مائیں اور بہنیں موت کے گھاٹ اتار دیے گئی ہیں، یعنی معصوموں کی اوپر سمجھے اس طرح کے اتیاچار، جو انسانیت کا پیغام دینے والی جو قوم ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کیسے کیسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیسے ننھے منھے دودھ پیتے بچے اللہ اکبر تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کھانے کو کھانا ہے، پہننے کو کپڑا ہے، رہنے کو مکان ہے، اور تسلی اور غم اور پریشانی میں تسلی دینے کو اپنے ایک دوسرے رشتہ دار ہے۔ تصور کرو وہاں پر ان کے ساتھ کون ہے؟ کتنے ایسے زخمی ہیں جن کے علاج کے لیے ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ اس حالت میں وہ تڑپ رہے ہیں، معصوم بچے کھلی آسمان کے نیچے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کرو، اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، ان لوگوں کے ایمان کو سلام ہے، ان کی ایمانی قوت کو سلام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آج ان یہودی قوم سے پتھروں کے ذریعے سے مقابلہ کر رہی ہے۔ اللہ سے نا امیدی نہیں، اللہ کی ذات پر کیسی توکل ہے ان کا، کیسا بھروسہ ہے ان کا، کیسا ایمان ہے ان کا۔ وہ ایمانی قوت ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تعلیمات آج، وہ میسیج آج ہم کو لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ان لوگوں کے حق میں آپ اور ہم ضرور دعا کریں اپنے حق میں اللہ رب العالمین سے۔ اللہم کن لاخواننا فی فلسطین، اللہم کن لهم مؤیدا وظہیرا، اللہم کن لاخواننا المرابطین فی المسجد الاقصی، اللہم فرج ہمہم، اللہم انصرہم، اللہم انصرہم، اللہم اشف مرضاہم، اللہم ارحمہم موتاہم، اللہم تقبل شہداءہم، اللہم کن لہم عونا ومعیدا ونصیرا، اللہم یا منتقم یا جبار علیک بمن ظلمہم، علیک بعدوک وعدوہم، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے حق میں ہماری آپ کی دعائیں ہونی چاہیے۔ اپنے طور پر بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ان کی آزمائش اور امتحان کے اس مرحلے کو اللہ جلد سے جلد ختم کر کے ان کے احوال کو اللہ درست کر دے، اور ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرے، ان کو ان کے ٹھکانے اور ان کے انجام تک اللہ رب العالمین انہیں پہنچا دے۔ اللہ سے ہماری اور آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخری میں ایک دو اعلان کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے مسجد کا ہر جمعہ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہ جائیں، مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایس کے ایس ایم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ کی طرف سے جو لرن دا قرآن جو ایک پروجیکٹ تقریباً چل رہا ہے، یہ تقریباً اس مہینے کی 12 تاریخ کو انشاءاللہ یہ ایگزامز ہونے والے ہیں مختلف سینٹر، تقریباً 14 سینٹرز کے اندر۔ یہاں پر بھی ایک سینٹر ہے قدرولی کے اندر، تو آپ میں سے جو لوگ بھی شریک ہیں اس کی تیاری کریں، اور جو مستقل طور پر نام دیے ہوئے ہیں اپنا ہال ٹکٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کچھ لوگوں کی امواتیں ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ ان تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم
الحكيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.